السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کا بیان۔ نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھوئیں۔ صبح جب پہلے آپ واش روم میں پہنچے تو ہاتھ دھوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو 3 بار نہ دھو لو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچو تک 3 بار دھو کر پھر انہیں پانی کے برتن میں ڈالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں۔ اب تو خیر ٹیپ کا طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے پاس مگ بھی نہیں ہوتے تھے اور لوٹوں کا بھی اس طرح رواج نہیں تھا، تو عموماً کیا ہوتا تھا، برتن کے اندر سے، جیسے اب بھی دیہات میں بعض اوقات برتن کے اندر سے ہاتھ ڈال کے لب سے پانی ڈال کے وضو کیا جاتا ہے۔ نیند سے جاگ کر 3 بار ناک جھاڑیں۔ اب یہ بھی سنت ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ صرف پانی ڈال لیتے ہیں تو جھاڑتے نہیں ناک کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کی رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ساری غلاظتیں جو ہیں ہوا کی یا پولوشن کی، وہ سانس لیتے وقت ناک میں ہی جمع ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ناک جھاڑیں گے تو وہ سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ اور اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک جیسے دایاں پہلے جھاڑ رہے ہیں تو بائیں کے اوپر آپ انگوٹھا اگر رکھ لیں تو پورے کا پورا جو ہے وہ پہلے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف سے اور پھر دونوں طرف سے برابر، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کان اور ناک اور یہ پورے سائنسز ہر چیز کھل جائے گی آپ کی، یعنی پیچھے تک آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہم دونوں طرف سے اکٹھا ہی جھاڑ لیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری شدت کے ساتھ نہیں صفائی ہوتی۔ مسنون وضو کی مکمل ترتیب۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور غرض تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے۔ یہ عادت بھی ہمیں ڈالنی ہے، کیا؟ ہر کام دائیں جانب سے۔ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی صرف اوپر سے نہیں دھوئیں بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں، انگلیوں میں انگلی ڈال کے۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں، یعنی چہرہ۔ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں۔ ایلبو کو کہتے ہیں کونی، اور یہ جو ہڈی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، یعنی جہاں تک بالوں کی جڑیں ہیں۔ پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا، یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے الجھنے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے بھی آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹائیں۔ آپ نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، سر کا مسح 3 بار نہیں 1 بار، لیکن پورے سر کا مسح۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں، انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سوراخوں کے اندر۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں، یعنی اگر آپ ٹیپ کے آگے بھی دھو رہے ہیں تو اس کو 3 دفعہ پاؤں کو ہلا لیں، اور اگر آپ پانی ہاتھ سے ڈال کے کر رہے ہیں تو 3 چلو ڈال لیں۔ جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، یعنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ڈالیں، چھوٹی انگلی۔
مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے، یعنی مثلا بازو پر اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو جتنا حصہ پٹی کا ہے اس کو تو مسح کر لے اور باقی حصے کو دھو لے۔ اگر ٹریپ کے نیچے لے جانا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے پانی ڈال کے اس کو دھو لیا جائے۔ پٹی نہ بھی بندھی ہو تو بھی مسح کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ دیکھیے جو فرق آپ کو لگا ہوگا کہ ایک ہی چلو سے آدھے میں کلی اور آدھا ناک میں پانی ڈالنا، اتنا پانی کو بچایا گیا ہے۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داؤد، امام نووی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے۔ امام نووی اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے، یعنی یہ افضل طریقہ ہے۔ اور